بچپن میں ہمیں لگتا تھا کہ اللہ چاند جیسا ہے، اور ہم سوچتے تھے کہ یہ ستارے کتنے خوش نصیب ہے جو اس کے پہلو میں رہتے ہیں۔ پھر اکثر ہم نے آسمان تلے بیٹھ کر اللہ کا انتظار کرنا اور باتیں کرنی، اور باتیں بھی کیسی، آج اس نے یہ چیز چھین لی، آج امی نے بہت ڈانٹا، اللہ آج وہ چیز چاہیے تھی لیکن مجھے ملی نہیں۔ بس نادانیوں کے لمبے قصے سنانے، اور سوچتے تھے کہ وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ لکھو بھائی فلاں شخص کی وہ ساری شکایتیں، اور یوں ہی پھر آنکھ لگ جایا کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ زندگی بدلنے لگی، کتنا کچھ بدل گیا، اگر نہیں بدلا تو بس اس سے باتیں کرنے والا انداز۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، میں اسے چاند میں ڈھونڈتی ہوں، حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ تو دل میں رہتا ہے۔ جیسے بچپن میں یہ سوچ کر چاند پیارا لگتا تھا نا کہ وہاں میرا اللہ رہتا ہے، ویسے ہی آج بھی مجھے چاند بہت پیارا لگتا ہے۔ آج بھی میں آسمان تلے بیٹھ جاتی ہوں اور لمبی باتیں کرتی ہوں، بس اب ان باتوں میں سنجیدگی بڑھ گئی ہے، لیکن آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور چمکتے ہوئے چاند سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر میں آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی ہوں مجھے پتا ہے یہ آپ ہیں اللہ، اور پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں یہ میں ہوں، بس میں ہوں، اور یوں ہی آنکھ لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے بچپن سے ہی انسان کے دل میں اپنی محبت کو اس طرح اجاگر کیا ہے۔ یہاں ایک اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر چاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت سا 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا، اس بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دلواؤں گا۔ جب تم عالم و فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا، تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ وہ لڑکا بڑا خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی، اس نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولا عثمانی نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی علیہ صحابیہ صلاۃ السلام میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھگ کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا کیا کہ بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی مجھے وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ اس لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو
ہرا نہیں سکتا، وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا، کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیتناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ یقین کرو، یقین کرو، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ کارساز، یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین بھی رکھو، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ کیونکہ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے، تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا، اور سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر دراصل اللہ کی بڑائی ہے اور اپنے چھوٹا اور ادنا ہونے کا اعتراف ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی عبد بن جانا ہے۔ جو اس کے لیے جتنا چھوٹا بن جاتا ہے وہ حقیقت میں ایاک نعبد کا عہد نبھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اپنی زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ خاموش سجدے اور معجزے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی لفظ دعا کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحہ تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچاتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے
کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا چاہتے نہیں۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہے، پھر یہ کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے اس چینل کی پچھلی تمام ویڈیو دیکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔